کی جاتی ہے، نمازی کے اندر نور الہی کو ذخیرہ کرنے کی وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے پہاڑ بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ ثنا کے بعد جب نمازی قرآن پڑھتا ہے تو وہ شعوری طور پر اپنی نفی کر دیتا ہے اور قرآن کے انوار اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھے اس کا اہل بنایا ہے کہ میں قرآن کے انوار سے مستفید ہو سکتا ہوں۔ عورتیں نیت کے بعد جب سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں تو دل کے اندر صحت بخش حرارت منتقل ہو جاتی ہے اور وہ غدود نشو نما پاتے ہیں جن کے اوپر بچوں کی غذا کا دار و مدار ہے۔ نماز قائم کرنے والی ماؤں کے دودھ میں یہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ بچوں کے اندر براہ راست انوار کا ذخیرہ ہوتا ہے، جس سے ان کے اندر ایسا پیٹرن بن جاتا ہے جو بچوں کے شعور کو نورانی بنا دیتا ہے۔ ایسے بچوں میں تسلیم و رضا کی کیفیت پیدا ہو کر ان میں خوش و خرم رہنے کی عادت ڈالتی ہے۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ماں کا دودھ پینے والے بچے ان بچوں سے ممتاز ہوتے ہیں جو ماں کے دودھ کے بجائے کوئی اور دودھ پیتے ہیں۔ بعد ارکان نماز میں مرد اور عورتوں کی نماز میں فرق رکھا گیا ہے۔ اس طرح کے تکبیر تحریمہ میں عورتوں کو اپنے شانوں تک ہاتھ اٹھانا چاہیے اور مرد کو کانوں تک۔ قیام میں عورت اپنے ہاتھ سینے پر باندھے اور مرد ناف کے ذرا اوپر یا نیچے یا پھر ناف پر۔ عورت رکوع میں قدرے کم جھکے جبکہ مرد زیادہ جھکے، اس طرح کے سر اور کمر ایک سیدھ میں ہو۔ عورت رکوع میں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے جبکہ مرد کشادہ رکھے۔ عورت سجدے میں سمٹی رہے اور مرد اعضائے جسم کو کشادہ رکھے۔ قاعدے میں عورت اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بیٹھے اور مرد داہنے پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ دماغی خلیوں یعنی سیلز اور برقی رو سے تمام اعصاب کا تعلق ہے اور تمام اعصاب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ برقی رو دماغی خلیوں سے باہر آتی ہے اور پھر امت دماغ میں سے چل کر ریڑھ کی ہڈی کے حرام مغز یعنی اسپائرل کارڈ سے گزرتی ہوئی کمر کے آخری جوڑ میں داخل ہو کر پورے اعصاب میں تقسیم ہو جاتی ہے اور یہی تقسیم حواس خمسہ بن جاتی ہے۔ نمازی جب رکوع میں جھکتا ہے سینسز بنانے کا فارمولا الٹ جاتا ہے، یعنی حواس براہ راست اندرونی رخ کے تابع ہو جاتے ہیں اور دماغ یکسو ہو کر ایک نقطے پر اپنی لہریں منعکس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رکوع کے بعد جب نمازی قیام کرتا ہے تو دماغ کے اندر کی روشنیاں دوبارہ پورے اعصاب میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جس سے انسان سراپا نور ہو جاتا ہے۔ رکوع میں اس قدر جھکیں کہ سر اور ریڑھ کی ہڈی متوازی رہے، نگاہیں پیر کے انگوٹھوں کے ناخن پر جمی رہیں، ہاتھ دونوں گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ ٹانگوں میں تناؤ رہے۔ سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 بار پڑھ کر اس طرح کھڑے ہوں جیسے کوئی فوجی اٹینشن ہو جاتا ہے۔ رکوع میں نمازی ہاتھ کی انگلیوں سے جب گھٹنوں کو پکڑتا ہے تو ہتھیلیوں اور انگلیوں میں کام کرنے والی بجلی گھٹنوں میں جذب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھٹنوں کے اندر صحت مند لعاب برقرار رہتا ہے اور ایسے لوگ گھٹنوں اور جوڑوں کے درد سے محفوظ رہتے ہیں۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ روشنی 1,86,282 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے اور زمین کے گرد 1 سیکنڈ میں 8 دفعہ گھوم جاتی ہے۔ جب نمازی سجدے کی حالت میں زمین پر سر رکھتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر کی روشنیوں کا تعلق زمین سے قائم ہو جاتا ہے اور ذہن کی رفتار بھی 1,86,282 میل فی سیکنڈ ہو جاتی ہے۔ دوسری کیفیت یہ واقع ہوتی ہے کہ دماغ کے اندر زائد خیالات پیدا کرنے والی بجلی براہ راست زمین میں جذب یعنی ارتھ ہو جاتی ہے اور بندہ لاشعوری طور پر کشش ثقل یعنی گریویٹی سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس کا براہ راست تعلق خالق کائنات سے ہو جاتا ہے۔ روحانی قوتیں اس حد تک بحال ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور اس کے سامنے غیب کی دنیا آ جاتی ہے۔ جب نمازی
فضا اور ہوا کے اندر سے روشنیاں لیتا ہوا سر، ناک، گھٹنوں، ہاتھوں اور پیروں کی 20 انگلیاں قبلہ رخ زمین سے ملا دیتا ہے، یعنی سجدے میں چلا جاتا ہے، تو جسم اعلیٰ کا خون دماغ میں آ جاتا ہے اور دماغ کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اس طرح کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہو کر انتقال خیال، جسے ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ سجدے میں آنکھیں بند کر لیں اور یہ تصور قائم کر لیں کہ آپ اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہیں۔ اس تصور کو قائم کرتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے تو کائنات اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتی ہے، چاند اور سورج اس کے لیے مسخر ہو جاتے ہیں۔ جلسے میں نگاہ سجدے کی جگہ قائم رکھیں اور اطمینان سے اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں سجدے ادا کر کے ٹہر ٹہر کر التحیات پڑھیں۔ التحیات دراصل معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ یہ ان مبارک کلمات کی یادگار ہے جو معراج کی شب آسمانوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوئے، جس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی و برکتوں کے کلمات نازل ہوئے۔ جواب میں حضور نے اس سلامتی اور رحمت میں اپنی امت کو اور نیک بندوں کو شامل فرما لیا۔ پھر تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دی، اور ساتھ ساتھ معنی پر بھی غور کریں۔ آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت کے الفاظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نماز کے ساتھ دوسری کوئی ماورائی مخلوق بھی نماز میں شریک ہے۔ جس کو سلام کیا جا رہا ہے، سلام پھیرتے وقت یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جنات اور فرشتوں نے بھی نماز ادا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ خالق کون و مکان اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں وہ ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے جو شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی تو یوں سمجھو گویا اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے میں ترمیم نہیں کر سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھاتی۔ دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور دعا آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نماز کے بعد دعا کرتے وقت اس بات کا تصور قائم کریں کہ میں عرش کے نیچے اپنے خالق کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، جو اتنا بڑا اور عظیم ہے کہ اگر اس کے آگے روزانہ 1,00,000 خواہشیں بھی کی جائیں تو وہ پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جب تک دل مطمئن نہ ہو دعا کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ دعاؤں کو بار بار دہرانے سے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، اور ایسا گداز جو آنکھوں کے راستے سے بہہ نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے آنسو بہت زیادہ عزیز ہیں۔ حي على الفلاح